الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد. صدر محترم، علماء کرام، دغه سیمې ټولو مشرانو، زمیندارانو، کسانانو، د ما ډېرو خوږو وروڼو، د انسان کنونشن ته تاسو چې په کوم شوق راغلی یې، زه د هغې شکریه ادا کوم. او دا په حقیقت کې د ټول پاکستان له کسانانو سره د جمعیت علماء اسلام د ملګرتیا علامه ده. تاسو د دغه طبقې نمایندګي کوئ. جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه چې کوم خپل منشور جوړ کړ او د جماعت خپل عقیده او نظریه دنیا ته وړاندې کړله، په هغې کې د کسانانو په سر لاس کېښود، محنت کشو په سر لاس کېښود، د اسلام په رڼا کې د دوی د حقوقو آواز اوچت کړ. او هغه طبقه چې په دغه محنت کشو، په کسانانو، په مزدورانو به جبر کاو، هغه طبقې ته مقابلې ته راوتلی یو. موږ نن بیا تاسو ته په هغه آواز کې خبره کوو چې موږ ډېرې کامیابیانې حاصلې کړې دي. او اوس مولانا فضل علي صاحب د خپل دور حکومت په حواله د هغو ټولو اقداماتو ذکر وکړ چې د زراعت په شعبه کې له کسانانو سره د مرستې کوم اقدامات کړي وو، هغه یې ډېر په تفصیل سره یاد کړل. د تعلیم په شعبه کې هغه تمام اقدامات چې یو غریب قوم او د غریب قوم د بچو دپاره لازمي او ضروري اقدامات وو، او هغه د جمعیت علماء اسلام د منشور حصه وه، په هغې عمل درآمد وکړ. نن ورونو بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لاړل چین ته، او ظاهره خبره ده چې په دغه ایشیا کې او په دنیا کې چین د پاکستان یو کلک ملګری ده. د اویاو کالو د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه، نو سرمایه‌دار دنیا را مخ کړ. مغربي قوتونو د پاکستان په لارې
د چین د تجارت لاره نیولو دپاره اقدامات وکړل. دلته هغه قوتونه پیدا کړل چې د پاکستان د ترقۍ مخه ونیسي. د پاکستان په لارې د چین د تجارت مخه ونیسي. او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد په ځمکه پروت ده. زمونږ 80% معیشت دار و مدار او انحصار هغه په زراعت باندې ده. او ما ته په خپله چینیانو ویلي دي چې موږ د پاکستان په هر شعبه کې سرمایه کاری کول غواړو، د پاکستان مرسته کول غواړو. او زمونږ ټولو نه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده، ولې چې دغه میدان د پاکستان ټولو نه پراخ میدان ده. د پاکستان معیشت مدار په دغه باندې ده. لیکن دنیا یو جنگ شروع بدقسمتی سره زمون په وطن کې خپل ملګری پیدا کی چې هغه د خپل د وطن د ترقۍ لارې نیسي. دا میډیا وال وایي چې په اردو کې خبره وکړه. پښتو خبره خو به تر تاسو تر موږ پورې پاته شي، او که اردو کې خبره وکړو نو پښتون په اردو پوهېږي هم، او ستاسو اواز به هم ټولې دنیا ته لاړ شي. پښتون ته الله ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي دي. زه چې پنجاب ته لاړ شم، زه په پنجاب کې په پښتو کې تقریر نشم کولی، ولې هغه په پښتو نه پوهېږي. خو چې پښتنو ته راشم او په پښتنو کې په اردو کې تقریر کوم نو هېڅ چا اعتراض نه کړی، وایي موږ پرې پوهېږو، بس ټیک ته خبره چې نو دغه بالادستي خو تاسو ته حاصله ده که نه. بہرحال آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے. چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا، پاکستان کے راستے سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرے دوستو ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، عظیم الشان عمارت ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری صاحب نے بنائی ہے، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا. اس پر اپنے اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی، لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا، تو پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو
7 دلائل دیے اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں، اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا، اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں جو روڑا اور سریا ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اس گھر کو خوشحال رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا، لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا 2017 میں نے یہ بات کہی تھی۔ آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں، اگر ان کو یاد نہ ہو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کریں، ملکوں کو توڑیں، اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے۔ میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور جب چائنا کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا۔ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا۔ ہماری بات کو صدا صحرا کی حیثیت دی گئی، پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ چائنا گئے، آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور پاکستان میں چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو۔ یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور میں نے ان سے کہا بصد احترام میں نے ان سے کہا بصد احترام آپ دونوں چائنا گئے، لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ وہاں پر چین کے صدر نے جس پیرائے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے، اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی، اس میں بھی
ہم نے پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا، انہوں نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں۔ میرے محترم دوستو، اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی، ان کو اعتماد نہیں دلائے گی، ان کا اعتماد بحال نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا اس سال ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گیا، اور اتنا گندم منگوایا گیا کہ یہاں کے کسان کی فصل ان کے گھر میں رہ گئی، وہ فصل بک نہیں سکی۔ پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا، اور اپنے ملک کی اسی سال کی گندم آج زمینداروں کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا گندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا؟ یہ ہوتی ہیں ملک کی معیشت پر کلہاڑا چلانا اور ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا۔ ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے مردان سے اس بات کا آغاز کیا ہے۔ یہ زرعی علاقہ ہے، سوابی زرعی علاقہ ہے، چارسدہ زرعی علاقہ ہے، مالاکنڈ زرعی علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم نے پورے ملک کے کسان کو آواز دی ہے آپ کے اس اجتماع سے، اور یہ اجتماع پورے پاکستان کے کسانوں کی نمائندہ اجتماع ہے۔